अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के आपके अपने चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और हम आपके सामने मुख्तलिफ सफ़रनामे वीडियो की शक्ल में पेश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। आज हम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के एक सफ़रनामे से आगाज़ कर रहे हैं। उन्होंने जज़ायर फ़िजी का सफ़र किया तो उन्होंने अपने सफ़र के हालात निकलते सूरज का मुल्क जज़ायर फ़िजी का एक सफ़र के उन्वान से शाया किया। हम उसी से इस्तिफ़ादा करते हुए आपके सामने ये सफ़रनामा पेश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं जज़ायर फ़िजी की सैर को। दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो जनूबी बहरुल काहिल के इंतहाई मशरकी ख़त पर न्यूज़ीलैंड से कदरे शुमाल की जानब एक छोटा सा नुक्ता फ़िजी नज़र आता है। ये दुनिया का वो वाहिद आबाद इलाका है जो इंटरनेशनल डेट लाइन पर वाक़ है और जहाँ हर रोज़ दुनिया में सबसे पहले सूरज तुलू होता है। 300 से ज़ायद छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमल इस खूबसूरत मुल्क की ये खसूसियत है। तकरीबन 8 लाख आबादी के इस मुल्क में तकरीबन 60,000 मुसलमान भी बसते हैं। पिछले साल जब मैं दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया गया तो यहाँ के मुसलमानों ने मुझे फ़िजी आने की भी दावत दी, लेकिन बावजूद मैं उस वक्त ये सफ़र ना कर सका। तकरीबन 6 माह कबल मुझे इस मुल्क के शहर लंबासा से मौलाना गफरान साहब ने बड़ा असर अंगेज़ ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने उस दूर अफ्तादा मुल्क के हालात ज़िक्र करके ये बताया कि उन्होंने किन मुश्किल हालात में यहाँ एक बाकायदा दीनी दरसगाह की बुनियाद डाली, जो बफज़ल ही ताला तरक्की के मराहल तय करती हुई अब एक ऐसे मकाम पर पहुँची है कि वहाँ शवाल 1425 हिजरी के तालीमी साल से दौरा हदीस की तालीम का आगाज़ करने का इरादा कर लिया गया है और यहाँ के असातिज़ा, तलबा और मुंतज़मीन की मुतफ़िका ख्वाहिश है कि दौरा हदीस का आगाज़ आपसे कराया जाए। मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि जनूबी बहरुल काहिल के ममालिक में ज़रूरत के बावजूद कहीं भी कोई बाज़ाब्ता दीनी दरसगाह मौजूद नहीं है और इस इलाके में साहिब इस्तेदाद उलमा की इंतहाई किल्लत है और इन ममालिक में किसी भी जगह ऐसी दरसगाह का वजूद में आना बड़ी नेमत है जिसका खैर मकदम करना चाहिए। चुनाचे मैंने उनकी दावत कबूल कर ली और अपनी मसरूफियात की वजह से सफ़र की तारीख़ों में रद्दोबदल होते हुए बिल आखिर मैं 6 और 7 जनवरी 2005 की दरमियानी रात को 1 बजे इस तवील सफ़र के लिए कैथे पैसिफिक एयरलाइंस के ज़रिए रवाना हुआ। मैंने अब तक बड़े लंबे लंबे सफ़र किए हैं, लेकिन अपने तसलसल के एतबार से ये मेरा तवील तरीन फ़िज़ाई सफ़र था। रात 1 बजे रवाना होकर सुबह 6 बजे के करीब जहाज़ बैंकॉक पहुंचा और वहां से रवाना होकर 12:30 बजे हांगकांग के एयरपोर्ट पर उतरा। वहां से 2 घंटे के इंतज़ार के बाद उसी एयरलाइंस के एक दूसरे जहाज़ में सवार होकर शाम 6:30 बजे जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल के हवाई अड्डे पर उतरा। ये एक वसीओ अरीज़ और तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता नहायत खूबसूरत एयरपोर्ट था, जहाँ सर्दी नुक्ता इंजमात तक पहुँची हुई थी। यहाँ भी 2 घंटे इंतज़ार करने के दौरान हमने पहले मगरिब और फिर इशा की नमाज़ें अदा की और यहाँ से कोरियन एयरलाइंस के तैयारे में सवार हुए। ये 10 घंटे पर मुश्तमल उस सफ़र की तवील तरीन परवाज़ थी, जिसमें जहाज़ रात भर बहरुल काहिल पर परवाज़ करता रहा और सुबह 9 बजे फ़िजी के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट नादी पर उतरा। फ़िजी चूँकि ख़ते उस्तवा के जनूब में वाक़ है, इसलिए यहाँ दिसंबर और जनवरी सख्त गर्मी के महीने में सियोल तक सख्त सर्दी थी और यहाँ उतरते ही शदीद गर्मी का एहसास हुआ। हवाई अड्डे पर मौलाना गफरान साहब और उनके रफ़ाका इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हमें मुसलसल सफ़र करते हुए 25 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, मगर अभी सफ़र जारी था क्योंकि हमारी मंजिल फ़िजी का एक दूसरा शहर लंबासा थी। ये जुमा का दिन था और लंबासा के लिए रवानगी जुमा के बाद होनी थी,
इस दौरान हमारे नहायत अजीज़ दोस्त आसिफ साहब के मकान पर क़याम रहा। आसिफ साहब पाकिस्तानी हैं और 3 साल से फिजी में कारों की तिजारत से वाबस्ता हैं और अपने दीनी जज्बे की वजह से यहाँ के दीनी हलकों में बड़े हरदिल अजीज़ हैं। इस पूरे सफ़र में उन्होंने बड़ी दकीका रसी से हमारी राहत रसानी का ख्याल रखा। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। जुम्मा के फ़ौरन बाद हम दोबारा एयरपोर्ट पर पहुँचे और 2:15 बजे फिजी एयर के एक छोटे से तैयारे में आधे घंटे की परवाज़ के बाद फिजी के दारुल हुकूमत सोवा के एयरपोर्ट पर उतरे। यहाँ हमें मज़ीद 2 घंटे लंबासा ले जाने वाले तैयारे का इंतज़ार करना था। 2 रातों की बेखाबी और तवील सफ़र की बिना पर यह 2 घंटे का इंतज़ार तकरीबन नाकाबिल बर्दाश्त मालूम हो रहा था। आसिफ साहब ने यह इंतज़ाम किया कि अपने सोवा के ऑफिस से एक एयर कंडीशन कार मंगवा कर पार्किंग में खड़ी कर दी और उसकी सीट पर मुझे तकरीबन 1.5 घंटा सोने का मौका मिल गया। और जब जहाज़ में सवार होने का वक्त आया तो तबीयत निस्बतन ताज़ा हो चुकी थी। अब आगे बढ़ने से पहले फ़िजी का मुख्तसर तारफ़ करा देना मुनासिब है। यूँ तो फ़िजी 336 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है, लेकिन इनमें से अक्सर जजीरे बहुत छोटे और गैर आबाद हैं। अलबत्ता 2 जजीरे बहुत ज़्यादा बड़े हैं और मुल्क के अक्सर बड़े शहर इन्हीं जजीरों में वाक़ हैं। सबसे बड़ा जजीरा वीती है, इसी में मुल्क का दारुल हुकूमत सूबा है, और इसी का दूसरा बड़ा शहर नादी है, जो लिखा तो नादी जाता है मगर यहाँ के लोग उसका तलफ़्फ़ुज़ नींदी करते हैं। नादी में बड़ा बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट है, इसलिए दुनिया भर से आने वाले अक्सर नादी में आकर उतरते हैं, जो दारुल हुकूमत सूबा से 190 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दूसरा बड़ा जजीरा विनवा है। इस जजीरे का सबसे बड़ा शहर लंबासा है और इसी में फ़िजी का सियाहती शहर साबू साबू वाक़ है। फ़िजी के जज़ायर में जो कौम नामालूम तारीख़ के वक्त से आबाद है वो कावीती कहलाती है। मशहूर ये है कि ये लोग अफ्रीका के मुल्क टांगानिका, मौजूदा कीनिया से आकर यहाँ आबाद हुए थे। बाज़ मौरख़ीन कहते हैं कि इंडोनेशिया से यहाँ पहुँचे थे। और वाक़या ये है कि इनके खद्दो खाल में अफ्रीका और जनूबी एशिया दोनों की आमेज़श मालूम होती है। अंग्रेज़ों का कहना है कि ये वहशी और आदमखोर कबाइल थे। 18वीं सदी में अंग्रेज़ यहाँ पहुँचे तो उन्होंने इन जज़ायर को फ़तह करके इन्हें अपनी कॉलोनी बना लिया। कावीती कौम की बहुत सी आदतें ऐसी हैं जिनकी बिना पर शुबा होता है कि शायद इनके आबाओ अजदाद कभी मुसलमान रहे हों। ये लोग ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते हैं। उनके लिबास की खसूसियत ये है कि उनका ज़ेर जमा आधी पिंडली तक होता है। शुरू में ये तहबंद पहनते थे, अब मर्द भी स्कर्ट किस्म का एक लिबास पहनते हैं, मगर वो आधी पिंडली तक होता है। इसके अलावा ये बड़े मेहमान नवाज होते हैं। कोई शख्स इनसे कुछ मांग ले तो इनकार करने को ऐब समझते हैं। गर्ज़ मुतअद्दिद खसूसियात की बिना पर यहाँ के मुसलमानों में ये ख्याल पाया जाता है कि ये लोग इब्तिदा में मुसलमान रहे हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस मुल्क की आबादी 1996 की मरदमशुमारी के मुताबिक 7,72,655 थी, जो अब यकीनन 8 लाख से बढ़ गई होगी। इस वक्त आबादी का 47.6% हिस्सा हिंदुस्तानी नयाद लोगों का है, जिनमें हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है और तकरीबन 60,000 अफराद मुसलमान हैं। ये हिंदुस्तानी नयाद अफराद इब्तिदा में जिस तरह यहाँ लाए गए वो अंग्रेज़ी इस्तेमार की बर्बरियत की एक घिनौनी मिसाल है। जब अंग्रेज़ी साम्राज्य ने इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की तो उसने महसूस किया कि यह इलाका नारियल और गन्ने की काश्त के लिए बहुत मौजूद है, लेकिन मकामी आबादी को इस किस्म की काश्त का तजुर्बा नहीं था। इसलिए उस वक्त के अंग्रेज़ गवर्नर के दिल में ये दाइया पैदा हुआ कि हिंदुस्तान से, जो उस वक्त अंग्रेज़ ही की कॉलोनी थी, तजर्बाकार काश्तकार यहाँ लाए जाएं। चुनांचे गरीब हिंदुस्तानियों को फ़िजी भेजने की एक मुहिम मद्रास, केरला, बंगाल और यूपी में शुरू हुई। हिंदुस्तानी काश्तकारों को ये धोखा दिया गया कि उनको बेहतर रोज़गार फराहम करने के लिए कलकत्ता से कुछ दूर वाक़ एक जजीरे में ले जाया जाएगा, जहां उनसे हल्का फुल्का काम लेकर इन्हें अच्छी उजरत दी जाएगी। इन गरीब हिंदुस्तानी अफराद ने इस धोखे में आकर उनके साथ जाना मंजूर कर लिया। ये उन्हें जहाज़ में पहुंचकर मालूम हुआ कि उनको हज़ारों मील दूर ले जाया जा रहा है।
जहाज़ पर उन्हें इंतहाई अबतर हालत में रखा गया। खाना समुंदर के पानी से तैयार किया जाता, चावलों में कीड़े होते और रहायश की जगह बहुत तंग। बहुत से अफराद सफ़र के दौरान हिलाक हो गए और बहुत से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर फिजी पहुँचे। फिजी में इन्हें जानवरों के बाड़ों जैसे कैंपों में रखा जाता। 10 बाई 7 के एक कमरे में, जिसमें हवा का गुजर नहीं था, कई कई अफराद को एक साथ रखा जाता और सुबह 5 बजे से रात गए तक उनसे नहायत पुरमुशक्कत काम लिया जाता। अगर काम के दौरान कोई सस्ताने के लिए कुछ देर हाथ रोक लेता तो उस पर अंग्रेज ओवरसियर्स कोड़े बरसाते। सिर्फ उन औरतों के साथ कुछ रायत बरती जाती जो उन ओवरसीज की हवस पूरी करने के लिए अपनी इज्जत व असमत की कुर्बानी देने को तैयार होती। बहुत से हिंदुस्तानी, जिन्हें फिजी का अंग्रेज गवर्नर कुली कहा करता था, इन मजालम की ताब ना लाकर जान से हाथ धो बैठे और बहुत सौ ने खुदकुशी कर ली। आज फिजी के जजीरों में नारियल के दरख्तों के जो लातादाद जुर्मट कदम कदम पर नजर आते हैं और जिन पर फिजी की मईशत का बड़ी हद तक दारोमदार है, वो इन्हीं बेबस हिंदुस्तानियों के खून पसीने से सैराब हुए हैं, जिन्होंने साल हा साल यहाँ बदतरीन गुलामी का दौर गुजारा है। हिंदुस्तानियों की यहाँ आमद और इनके अहद गुलामी के ये हालात तफसील के साथ फिजी के एक मौरख किम ग्रेवल ने अपनी किताब फिजी का विरसा यानी फिजीज हेरिटेज में बयान किए हैं, जो नादी में शाया हुई है। बहरकैफ, फिजी में हिंदुस्तानियों की आमद की इब्तदा इस तरह हुई जब फिजी की ज़मीनें नारियल के बागात और गन्ने के खेतों से लहलहा उठीं, तो ये हिंदुस्तानी अफराद इसी ज़मीन के हो रहे, उनका अहद गुलामी ख़त्म हुआ और उन्होंने यहाँ बाइज़्ज़त रोज़गार तलाश कर लिया। जब ये लोग कदरे खुशहाल हुए तो हिंदुस्तान से बहुत से लोग तिजारत और मुलाजमत के लिए भी यहाँ आकर आबाद हो गए और इस तरह यहाँ की आबादी का 46% से ज़ायद हिस्सा इन्हीं हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल है। इनमें मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद थी जो इस इलाके में इस्लाम के मुतारफ़ होने का ज़रिया बन गई। इब्तदा में जो मुसलमान यहाँ आए थे वो नमाज, रोज़े और दूसरे शार इस्लाम के फिल जुमला पाबंद थे। उन्होंने यहाँ मस्जिदें भी तामीर की, लेकिन चूँकि नई नस्लों की तालीम व तरबियत का कोई इंतज़ाम न था और हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के साथ मेल जोल कसरत से था, इसलिए रफ्ता रफ्ता दीन पर अमल के आसार मांद पड़ते चले गए। बिल आखिर अल्लाह ताला ने तबलीगी जमात को यहाँ दीन के अहया का ज़रिया बनाया। पिछली बार ज़ैम्बिया से एक जमात गालबन 1967 में यहाँ आई और उसने लोगों में दीन की तरफ लौटने का जज्बा पैदा किया और लोग अपने दीनी फ़राइज़ से आगाह हुए। मज़ीद मस्जिदों की बुनियाद रखी गई, मस्जिदों में बच्चों की इब्तदाई तालीम के लिए मकतब कायम हुए, यहाँ तक कि अब बफज़ल ही ताला मुल्क के तूलो अर्ज़ में दीनी सरगर्मियाँ एहतमाम के साथ जारी हैं। शाम 4:30 बजे फिजी एयर का छोटा सा तैयारा हमें सोवा से लंबासा ले जाने के लिए रवाना हुआ। फिजी के जज़ायर को अल्लाह ताला ने कुदरती मनाजर के हुस्न से माला माल किया है। ऊपर से ज़मीन को देखें तो वो सब्ज़ा व गुल के तख्तों से मामूर नज़र आती है। चंद ही लम्हों में जहाज़ जजीरा वेती को अबूर करके समुद्र में दाखिल हो गया। बहरुल काहिल का ये इलाका छोटे छोटे सरसब्ज जजीरों से भरा हुआ है और उसके हुस्न में उन ज़ेरे आब समुद्री चट्टानों ने चार चांद लगा दिए हैं जो रंग बिरंग पत्थरों पर मुश्तमिल हैं। ये चट्टानें अगरचे पानी के अंदर हैं, लेकिन समुंदर की अमूमी गहराई से बहुत बुलंद होने की वजह से शफाफ पानी के नीचे नुमाया महसूस होती हैं। इन चट्टानों में बहुत से कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं जो फिजी की सनत व तिजारत का एक अहम अंसर है और इनमें मुख्तलिफ रंग पानी पर बिखरे हुए नजर आते हैं और ख़ास तौर पर हवाई जहाज़ की नीची परवाज से उनका मंजर बड़ा हसीन मालूम होता है। तकरीबन 40 मिनट का ये फ़िज़ाई सफ़र बड़ा खुशगवार और दिलचस्प था। 5 बजे के बाद हम लंबासा के छोटे से एयरपोर्ट पर उतरे। ये फिजी के दूसरे बड़े जजीरे वेंडवा का सबसे बड़ा शहर है। इसे अंग्रेज़ी में लंबासा लिखा जाता है, मगर तलफ़्फ़ुज़ लंबासा किया जाता है और हिंदुस्तानी हजरात कहते हैं कि ये शहर वाक़ईतन लंबासा है, यानी इसका तूल अर्ज़ के मुकाबले में ज़्यादा है। सरसब्ज़ पहाड़ियों से घिरा ये शहर बांग्लादेश के सिलहट और चाटगांव से मिलता जुलता है। अगरचे आबादी वहाँ के मुकाबले में बहुत कम होने की बिना पर साफ़ सुथरा और कुशादा है। इसी शहर में वो मदरसा अरबिया इस्लामिया वाक़े है जिसमें दौरा हदीस के इफ्तिताह के लिए मुझे दावत दी गई थी।
یہ مدرسہ شہر کی خوبصورت مرکزی مسجد کے احاطے میں واقع ہے۔ یہاں لمباسا مسلم لیگ کے زیر اہتمام مکتب تو پہلے سے چلا آتا تھا۔ چند سال پہلے بنگلہ دیش کے مولانا غفران صاحب کو دعوت دی گئی، جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فارغ التحصیل عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک باقاعدہ مدرسے کی بنیاد رکھنے کی خدمت انجام دلوائی۔ انہوں نے ہی بنگلہ دیش سے مولانا جعفر صاحب اور مولانا قمر الزمان صاحب کو بلوا کر یہاں اسلامی علوم کی معیاری تعلیم کا انتظام کیا۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ یہ تینوں علماء قوی الاستعداد اور صاحب لیاقت مدرسین ہیں، جنہوں نے نہایت مشکل حالات میں بچوں پر محنت کر کے انہیں معیاری دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی قابل ستائش خدمت انجام دی ہے۔ میں نے طلباء کا جائزہ لیا تو ان اساتذہ کی محنت کا اندازہ ہوا۔ ان حضرات کو شب و روز طلباء کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ کی کمی کی وجہ سے منہمک رہنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا یہ صلہ دیا کہ مدرسہ سے حفاظ کی ایک بڑی تعداد تیار ہو چکی ہے، اور عربی و اسلامی علوم کے طلباء کی ایک جماعت دورہ حدیث کے لیے تیار ہے۔ 8 جنوری کو عصر کے بعد سے عشاء تک افتتاح دورہ حدیث کے جلسہ کا اعلان ہو چکا تھا۔ علاقے کے مسلمان جوک در جوک اس اجتماع میں شرکت کے لیے دور دور سے آئے۔ عصر سے مغرب تک مدرسے میں طلباء کی کارگزاریوں کا دلچسپ مظاہرہ حاضرین کے سامنے پیش کیا گیا، اور مغرب کے بعد دورہ حدیث بلکہ ہر درجے کی ایک ایک کتاب کا افتتاح بندہ کے سامنے عبارتیں پڑھنے سے کیا گیا۔ تمام طلباء نے عبارتیں درست پڑھیں، پھر تقریباً 1.5 گھنٹے میں نے اپنی گزارشات پیش کیں، جو حاضرین نے توجہ سے سنی۔ بعد میں یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ لمباسا میں شاید اتنا بڑا مسلمانوں کا اجتماع اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ حاضری میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی شامل تھے، اور ان میں سے بعض نے اپنے اس تاثر کا اظہار کیا کہ ان کے ذہن میں عرصہ سے جو سوالات و شبہات گردش کرتے تھے، آج کے بیان سے بفضل تعالیٰ ان میں سے بہت سو کا جواب مل گیا۔ بحر الکاہل کے اس علاقے میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت چونکہ دینی علوم کی کوئی مکمل درسگاہ موجود نہیں ہے، اس لیے اس مدرسے میں دورہ حدیث کی تعلیم کا آغاز یقیناً ایک تاریخی واقعہ ہے، جس سے لوگ علاقے کے مسلمانوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ اتوار 9 جنوری کا دن بھی لمباسا ہی میں گزرا، جس میں خواتین کے ایک بڑے اجتماع سے بھی خطاب ہوا، اور مدرسہ کے اساتذہ و طلباء کی ایک خصوصی نشست سے بھی، نیز مدرسہ کے نظام و نصاب کے بارے میں بھی مشورہ ہوا۔ دوشنبہ یعنی پیر 10 جنوری کا پروگرام ہمارے میزبانوں نے اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اس میں فجی کے مختلف شہروں میں وعظ کی مجلسیں بھی ہو جائیں، اور ان کے قابل دید سیاحتی مقامات کی سیر بھی ہو سکے، جن میں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بھی داخل تھی۔ چنانچہ ہم فجر کے متصل بعد سڑک کے راستے جزیرہ وینوا کے ایک اور شہر سابو کے لیے روانہ ہوئے، جو لمباسا سے جنوب مشرق میں تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پورا راستہ انتہائی سرسبز و شاداب حسین پہاڑوں پر سے اترتا چڑھتا گزرتا ہے، جہاں حد نظر تک سبزہ و گل سے لدے ہوئے جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں آم کے درخت خود رو ہیں۔ جنوری کا مہینہ یہاں گرمی کا ہے، اس لیے یہ خودرو درخت آموں سے لدے ہوئے تھے۔ ناریل اور دیودار کے درختوں نے پہاڑوں پر زینہ سا بنایا ہوا تھا، اور پہاڑوں کی درمیانی وادیاں انواع و اقسام کے پھلوں اور پھولوں سے لبریز تھیں۔ یہاں کا موسم بھی نسبتاً خنک تھا، اور ہلکی ہلکی بارش نے ماحول کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس طرح تقریباً 1.5 گھنٹہ کے خوبصورت اور خوشگوار سفر کے بعد ہم جزیرے کے ساحلی شہر سابو پہنچ گئے۔ یہ بحر الکاہل کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر ہے، جس کے 2 طرف شاداب پہاڑ اور 2 طرف سمندری خلیجیں واقع ہیں، اور چھوٹی سی بندرگاہ بھی ہے۔ مناظر قدرت کے حسن کی وجہ سے یہ فجی میں سیاحوں کی دلچسپی کا خاص مرکز ہے۔ یہاں مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد میں آباد ہیں، اور ایک مسجد بھی ہے، جس میں آج عصر کے بعد میری تقریر کا اعلان تھا۔ لیکن صبح کے وقت ہمیں یہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک اور جزیرے تیوونی جانا تھا، جس میں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن واقع ہے۔ جہاز کی روانگی میں کچھ دیر تھی، اس لیے لمباسا لیگ کے صدر جناب عزیز صاحب، جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اس وقفے میں ہمیں سابو کے خوش منظر ساحلی مقامات کی سیر کراتے رہے۔ تقریباً 8:45 بجے ہم ایئرپورٹ پر پہنچے۔ یہ بہت چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، جس میں لاؤنج کی جگہ بس اڈے کی طرح کی بینچیں پڑی ہوئی تھیں، مگر صاف ستھرا ماحول تھا۔ ایک چھوٹا سا طیارہ ہمیں یہاں سے لے کر روانہ ہوا،
اور سمندر کی سیر کراتا ہوا صرف 15 منٹ میں جزیرہ تیوبنی پہنچ گیا۔ یہاں سے ہم کار کے ذریعے سمندر کے ساتھ ساتھ کافی دور تک چلتے رہے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پر پہنچ گئے۔ یہ ڈیٹ لائن ٹھیک 180 طول البلد پر واقع ہے، اور یہاں 2 بورڈ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ان کے بیچ میں ½ انچ کا خلا ہے۔ یہ خلا ہی ڈیٹ لائن ہے۔ اس ڈیٹ لائن کے بائیں طرف آج اتوار تھا اور دائیں طرف سنیچر، اور بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ آپ کا دایاں پاؤں دائیں بورڈ کی طرف اور بایاں پاؤں بائیں بورڈ کی طرف ہو، تو آپ بیک وقت 2 دن میں کھڑے ہوں گے۔ دایاں پاؤں گزشتہ کل یعنی سنیچر میں ہوگا اور بایاں پاؤں آج یعنی اتوار میں ہوگا۔ جو حضرات اس جغرافیائی حقیقت سے مانوس نہیں ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ یوں تو دنیا کے گول ہونے کی وجہ سے ہر وقت سورج کسی جگہ طلوع اور کسی جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام خطوں میں دن اور تاریخ کا آغاز ایک وقت پر نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر خطے میں دن کے شروع ہونے کا وقت الگ ہے۔ لیکن دنیا میں دنوں، تاریخوں اور اوقات کے یکساں تعین کے لیے بین الاقوامی طور پر یہ انتظام کیا گیا ہے کہ کرۂ زمین کو 360 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر حصہ ایک ڈگری یا درجہ کہلاتا ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان ان درجوں کے تعین کے لیے پورے کرۂ زمین کے گرد ایک خط کھینچا گیا ہے، جو طول البلد کا خط کہلاتا ہے۔ اس خط کی ابتدا برطانیہ کی رصدگاہ گرین وچ سے ہوتی ہے، جو 0 طول البلد پر واقع ہے۔ یہاں سے مشرق میں 180 درجے تک دنیا کا نصف حصہ پورا ہوتا ہے، اور دوسری طرف مغرب میں 180 درجے تک دوسرا نصف حصہ، اور اس طرح زمین کے گول ہونے کی وجہ سے 180 طول البلد پر مشرق و مغرب دونوں کے خطوط مل جاتے ہیں۔ چونکہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، اس لیے دنیا بھر میں اوقات کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے کہ گرین وچ یعنی 0 طول البلد پر جو وقت ہوتا ہے، مشرق میں طول البلد کے ہر 15 درجے پر وقت اس سے 1 گھنٹہ کم ہو جاتا ہے، اور مغرب میں ہر 15 درجے پر 1 گھنٹہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً گرین وچ پر اگر رات کے 12 بجے ہوں تو مشرق میں 15 درجہ طول البلد پر 11 بجے ہوں گے، اور مغرب میں 15 درجہ طول البلد پر 1 بجا ہوگا۔ اس طرح مشرق میں 180 درجے پر پہنچتے پہنچتے گرین وچ ٹائم سے 12 گھنٹے کم ہو جائیں گے، اور مغرب میں 180 درجے تک پہنچتے پہنچتے 12 گھنٹے بڑھ جائیں گے۔ اور چونکہ زمین گول ہے، اس لیے دونوں طرف سے 180 درجے ایک مقام پر جا کر مل جاتے ہیں، اور مشرق کے آخری نقطے اور مغرب کے آخری نقطے پر وقت کا فرق پورے 24 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، یعنی دن بدل جاتا ہے۔ ہم جس مقام پر کھڑے تھے وہ ٹھیک 180 درجے طول البلد کا خط تھا، جہاں مشرق اور مغرب دونوں طرف کے طول البلد کے خطوط آ کر مل رہے تھے، اور مشرق کے 180 درجے اور مغرب کے 180 درجے کے درمیان 24 گھنٹے کا فرق ہو چکا تھا۔ لہٰذا مشرق کی طرف 1 دن کم تھا اور مغرب کی طرف 1 دن زیادہ۔ یہ خط جو مشرق و مغرب کے خطوں کو الگ کرتا ہے، انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہلاتا ہے۔ یہ ڈیٹ لائن زیادہ تر سمندر پر گزرتی ہے یا پھر سائبیریا اور انٹارکٹیکا کے علاقوں سے، جو عموماً غیر آباد ہیں۔ آباد علاقوں میں فجی واحد ملک ہے جس کے 3 جزیروں پر سے ڈیٹ لائن گزرتی ہے، اور تیوبنی نامی جزیرے کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ جس نقطے پر ہم کھڑے تھے وہ ٹھیک 180 طول البلد پر واقع ہے، جس کے ایک طرف سنیچر تھا اور دوسری طرف اتوار۔ اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ دنیا میں ہر روز نئی تاریخ کی ابتدا اس جگہ سے ہوتی ہے، اور ہر دن کا نیا سورج سب سے پہلے یہاں طلوع ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے یہ جگہ مطلع الشمس یا نکلتے سورج کی سرزمین ہے۔ میں گرین وچ میں 0 طول البلد کے نقطے پر پہلے جا چکا ہوں۔ آج 180 طول البلد پر پہنچ کر دنیا کے طول البلد کے دونوں سروں پر حاضری مکمل ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے ان سروں کو بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کر ایمان و اطاعت اور توبہ و استغفار کے گواہ بنا دے، آمین۔ یہاں سے چند کلومیٹر مغرب میں جزیرے کے تقریباً آخری کنارے پر مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، جہاں اس وقت میری تقریر کا اعلان ہو چکا تھا۔ یہ مسجد ڈیٹ لائن کے مغرب میں واقع پہلی مسجد ہے، اور اس کے منتظمین نے بجا طور پر یہ تبصرہ کیا کہ آپ ایک ایسی مسجد میں تقریر کرنے جا رہے ہیں
جہاں ہر روز ساری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان بلند ہوتی، اور یہ بات واقعتاً درست تھی۔ اس مسجد کو حقیقتاً یہ فخر حاصل ہے۔ سابو سابو کی ایک قابل دید چیز یہاں ابلتے ہوئے پانی کے قدرتی چشمے ہیں۔ گرم پانی کے چشمے تو بہت سے مقامات پر ہم دیکھتے آئے ہیں، عموماً یہ گندک کے چشمے ہوتے ہیں۔ کراچی میں بھی منگو پیر کے علاقے میں ایسا چشمہ موجود ہے، لیکن سابو سابو کے یہ چشمے ان سے مختلف ہیں۔ ان سے جو پانی نکل رہا ہے وہ نہایت شفاف ہے، اور ایسا ابلتا ہوا گرم پانی ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں۔ یہ چشمے سمندر سے صرف چند گز کے فاصلے پر ایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہیں، اور اتنے سخت گرم ہیں کہ ان کے اوپر سے ہر وقت بھاپ اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مقامی لوگ اس پانی میں انڈے، مچھلیاں اور گوشت ابال لیتے ہیں۔ ہمارے رفقا میں سے ایک صاحب 1 درجن انڈوں کی ایک تھیلی لے آئے، اور وہ تھیلی انہوں نے جوں کی توں ایک چشمے کے اوپر رکھ دی۔ 5 منٹ بعد انہوں نے وہ تھیلی نکالی تو تمام انڈے ابل کر تیار ہو چکے تھے، جو انہوں نے رفقا میں تقسیم کیے۔ سمندر کے قریب اتنے تیز گرم پانی کا زمین سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے، اور اس کی سائنسی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ در حقیقت قریبی پہاڑ ہلکے درجے کے لاوے پر مشتمل ہے، جو پھوٹنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا، لیکن اس نے اس پہاڑی کے چشموں کو گرم کر رکھا ہے۔ سابو سابو سے اسی رات ہمیں واپس لمباسا پہنچنا تھا۔ یہاں کے ایک با اثر مسلمان نے عشائیہ کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ان کے گھر کھانا کھانے کے بعد ہم واپس روانہ ہوئے اور رات گئے واپس لمباسا پہنچ پائے۔ اگلے روز 9:30 بجے ہم لباسا سے فجی کے دارالحکومت صوبہ روانہ ہوئے۔ نسوری اور صوبہ 2 خوبصورت جڑواں شہر ہیں۔ ہوائی اڈہ نسوری میں واقع ہے اور دارالحکومت صوبہ ہے۔ صوبہ میں ہمارا پروگرام فجی مسلم لیگ نے ترتیب دیا تھا، جو فجی کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ہوائی اڈے سے وہ ہمیں سب سے پہلے نسوری کے ایک عالی شان مسلم اسکول کے معائنے کے لیے لے گئے۔ یہ مسلمان بچوں کا تعلیم کا بڑا منظم ادارہ ہے، جس میں تقریباً 1,500 بچے زیر تعلیم ہیں۔ یہاں انٹرمیڈیٹ کی سطح تک مروجہ سرکاری نصاب کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کریم اور بنیادی تعلیمات دینے کا انتظام ہے۔ آج کل اسکول کی چھٹیاں تھیں، لیکن اسکول کے پرنسپل، منتظمین اور اساتذہ نے لائبریری کے ہال میں ہمارا استقبال کیا اور اسکول کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ عصر کے بعد میزبانوں نے صوبہ شہر کی سیر کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ یہ فجی کا سب سے ترقی یافتہ اور خوبصورت شہر ہے۔ قدرتی مناظر کے حسن کے ساتھ عمارتی حسن کے لحاظ سے بھی اس کا روکار بڑا دلکش ہے، اور اگر گرمی نہ ہوتی تو یہ سوئٹزرلینڈ کا کوئی شہر معلوم ہوتا۔ اندرون شہر سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ سامنے بحر الکاہل حد نظر تک پھیلا ہوا تھا، البتہ اس کے دائیں جانب سرسبز و شاداب جزیرے نظر آ رہے تھے۔ فجی مسلم لیگ کے نائب صدر عبدالقیوم صاحب نے، جو اصلاً پاکستانی ہیں اور کئی سال سے فجی میں مقیم ہیں، ایک جزیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں جو قبیلہ آباد ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب خصوصیت سے نوازا ہے، اور وہ یہ کہ اس قبیلے کے افراد کے ہاتھ پاؤں کی جلد ایسی ہے جس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ یہ لوگ بلا تکلف آگ سے تپتے ہوئے پتھروں پر چل لیتے ہیں، اور صوبہ کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہر جمعرات کو ان کی آگ پر چلنے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سیاحوں کے لیے فجی کے تعارفی کتابچے شائع کیے گئے ہیں۔ ان میں بھی اس قبیلے کی اس خصوصیت کا خدائی عطیہ کے عنوان سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگ پر چلنے کا مظاہرہ اور بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن یا تو وہ نظر بندی ہوتی ہے یا جلد پر کوئی مانع آتش مادہ استعمال کر کے یہ مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ فجی کے اس قبیلے کا یہ مظاہرہ اس قسم کے مصنوعی انتظام سے خالی ہے، بلکہ ان کی جلد واقعتاً ایسی ہے جو آگ کا اثر قبول نہیں کرتی۔ بلکہ عبدالقیوم صاحب نے خود اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ ان کے سامنے ایک بچی گرم پانی سے جل گئی تھی۔ لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے بجائے اسی قبیلے کے ایک آدمی کے پاس لے گئے، اور تھوڑی دیر میں وہ واپس آئی تو اس کے جسم کی سوزش دور ہو چکی تھی۔ واللہ عالم۔ مغرب کی نماز ہمیں شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد میں پڑھنی تھی، جہاں مغرب کے بعد میری تقریر کا اعلان تھا۔ مسجد کو جاتے ہوئے راستے میں قادیانیوں کا ایک مرکز بھی نظر سے گزرا۔ مشہور ہے کہ انہوں نے فجی میں اپنا مشن بڑے زور و شور سے قائم کیا ہوا ہے۔ تقریباً ہر بڑے شہر میں ان کے مراکز موجود ہیں۔
لیکن یہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت ان کی تلبیس سے آگاہ ہو چکی ہے اور ان کا دام فریب زیادہ کارگر نہیں ہے۔ ہم جامع مسجد پہنچے تو وہاں مغرب کی اذان سے قبل ہی پارکنگ کی پوری جگہ بھر چکی تھی اور سڑک پر کاروں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ مسجد 2 منزلہ اور کافی وسیع ہے، مگر اس میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ ہمیں بمشکل محراب تک لے جایا گیا اور بہت سے لوگوں نے نماز سڑک پر ادا کی۔ واقعتاً فجی کے لحاظ سے یہ غیر معمولی مجمع تھا۔ فجی کے کچھ با اثر حضرات نے مسلمانوں کے معاشی مسائل کے حل کے لیے ایک کوآپریٹو تنظیم قائم کی ہوئی ہے۔ میں نے اسی عشائیہ میں انہیں ترغیب دی کہ وہ مسلمانوں کو سود کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے کچھ کام کریں۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن 9 بجے اس موضوع پر تفصیلی مشورے کے لیے وقت لیا اور صبح 9 بجے ان سے اس سلسلے میں مفصل گفتگو رہی، جس میں طریقہ کار کے بنیادی خد و خال متعین کیے گئے اور باقی تفصیلات کو مقامی علماء کے مشورے سے طے کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ ظہر کے بعد ہمیں یہاں سے سڑک کے راستے نادی جانا تھا۔ نادی میں ہمارے میزبان جناب آصف صاحب تھے، جن کا ذکر خیر ابتدا میں آ چکا ہے۔ وہ ہمیں لے جانے کے لیے ایک دن پہلے ہی سووا پہنچ چکے تھے۔ ان کی آرام دہ کار میں ہم سووا سے روانہ ہوئے۔ نادی کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا ہے۔ یہ پورا راستہ حسین مناظر قدرت سے مالا مال ہے، جن میں سرسبز میدان، گھنے جنگلات، سبز پوش پہاڑ اور پانی کے چشمے نگاہوں کو سرور بخشتے ہیں۔ مغرب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہم آصف صاحب کے مکان پر پہنچ پائے، لیکن مغرب کی نماز ہمیں ایک اور شہر لوٹوکا میں پڑھنی تھی، جو جزیرہ ویتی کا تیسرا بڑا شہر ہے اور نادی سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی شہر کے مضافات میں جامعہ فاروقیہ کراچی کے بعض فارغ التحصیل علماء نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہوا ہے۔ مغرب کی نماز ہم نے اسی مدرسہ کی مسجد میں ادا کی اور مغرب کے بعد وہاں عشاء تک میری تقریر ہوئی، جس میں لوٹوکا کے مسلمان باشندے خاصی تعداد میں شریک ہوئے۔ یہاں سے رات گئے نادی واپسی ہوئی۔ پچھلے 3 روز بڑے مصروف گزرے تھے۔ اگلا دن جمعرات تھا اور فجی کے قیام میں میرا آخری دن۔ اس کے بعد واپسی کا طویل سفر سامنے تھا، اس لیے اس روز عصر تک کوئی متعین پروگرام نہیں رکھا گیا تھا، چنانچہ اس میں قدر آرام مل گیا۔ البتہ عصر کے بعد نادی کے مسلم اسکول میں حاضری ہوئی، جو نصوری کے مسلم اسکول کی طرز پر فجی مسلم لیگ نے قائم کیا ہے۔ اگرچہ یہ مسلم اسکول ہے، لیکن اس کے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ حکومتی قواعد کے تحت ہم غیر مسلم بچوں کو داخلہ دینے سے منع نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کل 1700 طلباء میں تقریباً 250 غیر مسلم بچے بھی یہاں زیر تعلیم ہیں۔ اگرچہ غیر مسلم بچوں کے لیے اسلامیات کی تعلیم لازمی نہیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ یہ غیر مسلم بچے خود اپنے شوق اور اختیار سے اسلامیات پڑھنا چاہتے ہیں۔ نادی کی مرکزی جامع مسجد میں جو تبلیغی مرکز بھی ہے، شب جمعہ کا اجتماع تھا اور اس میں میرے بیان کا اعلان ہو چکا تھا۔ چنانچہ تقریباً 1.5 گھنٹے مجھے اس اجتماع سے بھی خطاب کا موقع ملا، جو فجی میں اس سفر کے دوران میرا آخری خطاب تھا۔ جس کے بعد اگلے دن میں نادی سے واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا اور 32 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہفتہ 15 جنوری کو بفضل ہی تعالی واپس کراچی پہنچا۔ دوستو، یہ تھا مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کا سفر نامہ، جو انہوں نے جزائر فجی کے سفر سے متعلق لکھا ہے اور ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے فجی سے متعلق معلومات کو انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایسے ہی ایک اور سفر نامے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔